فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم جس صفحے سے آج کی ریکارڈنگ کا آغاز کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 116، اور جیسے آپ سب جانتے ہیں یہ ہے میزان الحکمت کی جلد 4، چوتھی جلد، اور اس پہ جس باب کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس باب کا نمبر ہے 1437، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس عنوان کے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے ذیل میں ایک آیت تحریر ہے، آیت کا کچھ حصہ تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصادقات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اب جو عنوان ہے وہ ہے حدیث شریف، اور حدیث شریف کا جو نمبر ہے وہ ہے 6917۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کبھی ہم ایسا شخص بھی دیکھتے ہیں جو سود کے لحاظ سے بڑھتا رہتا ہے اور اس کا مال زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دین کو مٹاتا رہتا ہے اگرچہ اس کا مال بڑھاتا رہتا ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 117۔ حدیث ہے 6918۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول یمحق اللہ ربا ویربی الصادقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے کے بارے میں سوال کیا، اور کہا، یہ اگلا صفحہ آ گیا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا اور کہا میں کبھی ایسے شخص کو بھی دیکھتا ہوں جو سود کھاتا ہے لیکن اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ سود کا ایک درہم ہی اس کے دین کو مٹا دیتا ہے، اگر اس سے توبہ کر لے تو اس کا سارا مال چلا جائے اور وہ فقیر ہو جائے۔ تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ نمبر 293۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے باب پر۔ باب کا نمبر ہے 1438 اور عنوان ہے بہت بڑا سود۔ جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 6919۔ آگاہ رہو کہ بہت بڑا سود عزتوں کی گالی دینا ہے، بدترین گالی کسی کو ننگی گالی دینا ہے، اور اسے بیان کرنے والا بھی گالی دینے والا ہوتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 8105۔ اور اس کتاب کی جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 6920۔ بہت بڑا سود یہ ہے کہ انسان گالی کے ذریعے اپنے بھائی پر اپنے آپ کو فضیلت دے۔ کنز الاعمال حدیث ہے 8106، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آتی ہے اگلی حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں 6921۔ کسی مسلمان کی عزت کو ناحق گالی دے کر اس پر فوقیت حاصل کرنا بہت بڑا سود ہے، بہت بڑا سود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 118، کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 8107، یہ حوالہ ہے اس کا۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو، عنوان انورٹیڈ کاماز میں لکھا ہے گالی دینا، عنوان انورٹیڈ کاماز میں عزت، عنوان انورٹیڈ کاماز میں عیب، اور عنوان انورٹیڈ کاماز میں غیبت۔ اگلا باب ہے 1439، 1439، سود کو حلال سمجھ کر کھانے والا۔ اس کے نیچے پھر تحریر قرآن مجید کی آیت، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورہ بقرہ 287۔ اگر تم نے ایسا کام، سود کا لین دین نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث کا نمبر ہے 6922۔ ابن بکیر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ ایک شخص سود کھاتا ہے اور اسے وہ شیر و شکر کا نام دیتا ہے۔ امام نے فرمایا، اگر میرا بس چلے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ وسائل شیعہ جلد ہے 12 اور صفحہ نمبر ہے 429۔ حدیث نمبر 6923۔ علی بن ابراہیم اپنی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من ربا ان کنتم مؤمنین، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمے رہ گیا ہے اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب آیت الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کو خدا نے نازل فرمایا تو خالد بن ولید اٹھ کر حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد نے بنی ثقیف کو سود دیا ہے اور مرتے وقت مجھے اس کے لینے کی وصیت کی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ذروا ما بقی من ربا ان کنتم مؤمنین، اور یہ بھی کہا جو شخص سود لیتا ہے اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 379۔ باب سود کو حلال سمجھنے سے قتل اور کفر ثابت ہو جائے گا۔ قول مؤلف، ملاحظہ عنوان جنگ کرنے والا۔ ہم پڑھ رہے ہیں اب صفحہ نمبر 120، فصل کا نمبر ہے 7 اور عنوان ہے رجعت، اور اس کے نیچے جو باب لکھا ہوا ہے وہ ہے 1440، عنوان رجعت نمبر 1۔ حدیث کا نمبر ہے 6924۔ خدا کی قسم، دن اور راتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ اور زندوں کو مار نہیں دے گا، حق کو اہل حق تک پہنچا نہیں دے گا، اور جس دین کو اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے اسے پوری طرح قائم نہیں کرے گا۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 102، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6925۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورہ قصص آیت نمبر 85، یعنی اے اللہ کے رسول، جس اللہ نے تم پر قرآن نازل فرمایا ضرور تمہیں ٹھکانے تک پہنچا دے گا، کے بارے میں فرمایا، خدا کی قسم یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سویا سے واو یہ ہے کہ مقام پر حضرت رسول خدا اور حضرت علی ملاقات کر کے ایسی مسجد تعمیر نہیں کریں گے جس کے 12,000 دروازے ہوں گے۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 113 اور 114، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6926۔ مامون رشید نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، یا ابو الحسن،
رجت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا رجت برحق ہے، یہ گزشتہ امتوں میں بھی واقع ہو چکی ہے جسے قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ نیز حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما چکے ہیں کہ اس امت میں بھی وہی کچھ ہوگا جو سابقہ امتوں میں ہو چکا ہے، حتیٰ کہ جوتا جوتے کے برابر اور تیر تیر کے برابر۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 59۔ حدیث 6927۔ جب حضرت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو مومن کے پاس اس کی قبر میں پیغام پہنچے گا کہ اے فلاں، تمہارا صاحب زمان ظہور فرما چکا ہے، اگر اس سے ملحق ہونا چاہتے ہو تو جا ملو، اور اگر اپنے رب کے عز و شرف میں رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 91 اور 92۔ حدیث 6928۔ جب قائم آل محمد اجل اللہ فرجہ کے ظہور کا زمانہ قریب ہوگا تو لوگوں پر جمادی الآخر کا پورا مہینہ اور رجب کے 10 دن تک اس قدر زوردار اور مسلسل بارش ہوگی کہ اس سے پہلے انہوں نے ایسی بارش نہیں دیکھی ہوگی۔ اس سے اللہ تعالیٰ مومنین کے گوشت اور اجسام کی ان کی قبروں میں نشو و نما فرمائے گا، گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہینہ کی طرف سے اپنے بالوں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 90۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور جہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے جہینہ، اس کے ہجے کچھ اس طرح سے ہیں، جیم ہے، یہ نون ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلے باب پہ جو ہے 1441، عنوان وہی رجت اور حصہ 2، اور حدیث کا نمبر ہے 6929۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا جمادی الآخر اور رجب کے درمیان کے دنوں پر بہت ہی تعجب ہے۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ ہمیشہ سے اس پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں؟ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، اس سے بڑھ کر اور کیا تعجب کی بات ہو سکتی ہے کہ مرد خدا، اس کے رسول اور اہل بیت رسول کے ہر دشمن کو ماریں گے۔ بحار الانوار جلد ہے 53 اور صفحہ نمبر ہے 59۔ حدیث 6930۔ ابن قوا نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا یا امیر المومنین، آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ العجب کل العجب بین جمادی و رجب، جمادی الآخر اور رجب کے درمیانی ایام پر بہت ہی تعجب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے کانے، تم پر افسوس ہے، یہی تو وہ ایام ہیں جن میں پراگندہ افراد یکجا ہوں گے، مردوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، نباتات کو کاٹا جائے گا، اور یکے بعد دیگرے مبارک ہی مبارک ہوگی، دشمنان خدا کے لیے ہلاکتیں اور تباہیاں ہوں گی۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 60۔ حدیث 6931۔ عبداللہ بن خفقہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابان بن تغلب نے بیان کیا کہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو وہ مجھ پر میری اس روایت کی عیب جوئی کر رہے تھے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کی تھی۔ میں نے کہا تم میری اس روایت پر کیوں ملامت کر رہے ہو جو میں نے ایسے شخص سے بیان کیا ہے جس سے میں نے جب بھی کوئی سوال کیا تو اس نے یہی جواب دیا کہ رسول خدا نے یہی فرمایا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اسی دوران کچھ لڑکے گزرے جو یہ کہہ رہے تھے العجب و کل العجب بین جمادی و رجب۔ میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا کہ
کہ جمادی اور رجب کے درمیان کیا ہوگا، تو فرمایا زندوں، اگلے صفحے پہ ہم جا رہے ہیں، زندوں کی مردوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 77۔ اب اگلا باب ہے جس کا نمبر ہے 1442، 1442، اور اس میں لکھا ہوا ہے کس کی رجت کی خبر دی گئی ہے، یہ عنوان ہے، اور جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 6932۔ سب سے پہلے جس شخص کی قبر کی زمین شق ہوگی اور وہ دنیا میں رجت کرے گا وہ حسین ابن علی ہوں گے، بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 39، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6933، بکیر ابن آئین کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے بزرگوار نے ذکر فرمایا ہے جس کے بارے میں میں ذرا برابر شک نہیں کرتا، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجت فرمائیں گے، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 39 اور صفحہ نمبر 103۔ حدیث کا نمبر ہے 6934، گویا میں حمران بن آئین اور میسر بن عبد العزیز کے ساتھ ہوں اور انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کو اپنی تلوار کے ساتھ زبردست طریقے سے مار رہے ہیں، بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 47، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6935، سب سے پہلے دنیا میں جس کی رجت ہوگی وہ حضرت حسین ابن علی ہیں اور وہ حکومت کریں گے حتیٰ کہ کبر سنی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے ابرو گر جائیں گے، بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 46، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6936، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی و مرسل کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا اور میرے سامنے تلوار کے ساتھ زندہ اور مردہ لوگوں اور ثقلین کے تمام افراد کی کھوپڑیوں پر وار کریں گے، میں یکے بعد دیگرے ہر ایک کے ساتھ حملے کروں گا اور یکے بعد دیگرے ہر ایک کے ساتھ رجت کروں گا، میرے لیے کئی رجتیں ہیں، کئی حملے ہیں، کئی وار ہیں اور کئی مرتبہ سزائیں دینا ہیں، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 47، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہے 6937، میں پہلا شخص ہوں گا جس کی زمین شق ہوگی اور میں زمین سے اس طرح باہر آؤں گا جس طرح امیر المومنین علیہ السلام، اور میں اپنے قائم آل محمد کی طرح ظہور کروں گا، بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 62، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حدیث 6938، گویا میں عبداللہ بن شریک عامری کے ساتھ ہوں اور انہیں دیکھ رہا ہوں، ان کے سر پر سیاہ امامہ ہے اور ان کے گیسو ان کے دونوں شانوں کے درمیان ہے، ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کے سامنے 4000 افراد کے ہمراہ تکبیر کہتے ہوئے اور حملہ کرتے ہوئے پہاڑ کے دامن سے اوپر کو چڑھ رہے ہیں، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 76، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث ہے 6939، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں سوال کیا کہ اسے میرے بعد باقی رکھے، لیکن اس نے مصلحت کی بنا پر ایسا نہیں کیا، البتہ اس نے اس بارے میں مجھے ایک اور منزلت عطا فرمائی اور وہ یہ کہ اسماعیل پہلا شخص ہوگا جو اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا، ان ساتھیوں میں عبداللہ بن شریک بھی ہوگا اور وہی اس کا علم بردار ہوگا، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 90 اور 91، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6940، کوفے کی پچھلی جانب سے قائم آل محمد
علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 27 افراد ہوں گے، جن میں سے 15 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں گے جو حق کی ہدایت کرتے تھے اور حق کے ساتھ عدل کرتے تھے۔ 7 افراد اصحاب کہف ہوں گے، یوشع بن نون، سلمان، ابو دجانہ انصاری، مقداد اور مالک اشتر بھی ہوں گے۔ یہ لوگ ان کے حضور میں ان کے یار و مددگار اور حکام وقت ہوں گے۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 91، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صفحہ نمبر ہے 127 اور باب کا نمبر ہے 1443۔ عنوان ہے رجت عمومی نہیں ہوگی۔ حدیث ہے 6941۔ رجت عمومی نہیں بلکہ خصوصی ہوگی۔ اس میں صرف اور صرف یا تو خالص مومن آئیں گے یا صرف اور صرف خالص مشرک۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 39 اور 53، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6942۔ تفسیر قمی میں اللہ تعالیٰ کے اس قول وَحَرَامَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 95، یعنی جس بستی کو ہم نے تباہ کر ڈالا ممکن نہیں کہ وہ لوگ قیامت کے دن نہ لوٹیں کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھ سے میرے والد نے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے ابن سنان سے، انہوں نے ابو بصیر اور محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا جس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وجہ سے ہلاک کیا وہ رجت کے زمانے میں نہیں لوٹیں گے، کیونکہ کوئی بھی اہل اسلام اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ قیامت کے دن تمام لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خواہ وہ ہلاک ہوا ہو یا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لا یرجعون سے رجت کے زمانے کا نہ لوٹنا مراد لیا ہے۔ رہا قیامت کے دن کا لوٹنا تو وہ اس دن دوبارہ لوٹائے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تفسیر علی بن ابراہیم جلد 2 صفحہ 76، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 52۔ باب کا نمبر ہے 1444، باب 1444، اور جو عنوان ہے وہ ہے مقتول اور طبعی موت مرنے والے کی رجت۔ حدیث کا نمبر ہے 6943۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول، یہ ہے سورہ نمل کا حوالہ ہے، آیت نمبر 83 ہے 83، یعنی اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے زندہ کر کے جمع کریں گے، پھر ان کی ٹولیاں علیحدہ علیحدہ کریں گے کے بارے میں فرمایا ہر مومن جسے قتل کیا گیا ہے وہ زمانہ رجت میں لوٹے گا اور طبعی موت مرے گا، اور ہر مومن جو طبعی موت مرا ہے وہ دوبارہ لوٹے گا اور قتل ہو کر اس دنیا سے اٹھے گا۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 40، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6944۔ عبد الرحمن قصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آن جناب نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 111، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے نزدیک بہشت ہے، اور فرمایا تم جانتے ہو کہ اس سے خدائے کریم کی کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا وہی مومنین مراد ہیں جو کفار کو مارتے ہیں یا پھر کفار کے ہاتھ سے خود مارے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مومن ہیں جو دنیا میں قتل، اگلے صفحے پہ ہمارے
قتل ہوئے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور طبعی موت مریں گے، اور جو طبعی موت مرے ہیں وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قتل ہوں گے۔ بحار الانوار جلد نمبر ہے 52، صفحہ نمبر ہے 74، اور قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 53 صفحہ 40، حدیث 8 صفحہ 66 حدیث 59 صفحہ 71، حدیث 17 صفحہ نمبر 53۔ اور اس کے بعد جو ہیں ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 131 پر۔ صفحہ نمبر 31 پر نئی فصل ہے، فصل نمبر ہے 8، عنوان ہے رجا، اور بریکٹ میں لکھا ہے امید و آرزو۔ باب کا نمبر ہے 1445، امید کو صادق ہونا چاہیے۔ اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی آیت تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، خدا کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہی لوگ رحمت خدا کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف ہے، نمبر حدیث کا 6945۔ ہر امید رکھنے والا طلبگار ہوا کرتا ہے، اور ہر ڈرنے والا بھاگ جایا کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد جو ہے وہ ہے 69 صفحہ ہے 398 398، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 6946۔ زیاد بن ابی کے نام حضرت امیر المومنین کے خط سے اقتباس۔ کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عجز و انکساری کرنے والوں کا اجر عطا کرے گا، حالانکہ تم اس کے نزدیک متکبروں میں سے ہو، اور یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ خیرات کرنے والوں کا ثواب تمہارے لیے قرار دے گا، حالانکہ تم عشرت سامانیوں میں لوٹ رہے ہو۔ تم نے بے کسوں اور بیواؤں کو محروم رکھا ہے۔ انسان اپنے ہی کیے کی جزا پاتا ہے، اور جو آگے بھیج چکا ہے وہی آگے بڑھ کر پائے گا۔ نہج البلاغہ مکتوب ہے نمبر 21۔ اب نیا باب شروع ہوتا ہے یہاں سے 1446، عنوان ہے جھوٹی امیدوں سے بچو۔ حدیث کا نمبر ہے 6947۔ جھوٹی امیدوں سے بچو کیونکہ وہ تمہیں سچے خوف میں مبتلا کر دیں گی۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 164، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 6948۔ اس شخص کے بارے میں فرمایا جو امید کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ اپنے خیال میں اس کا دعوے دار بنتا ہے کہ اس کا دامن امید اللہ سے وابستہ ہے۔ خدائے برتر کی قسم، وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس کے اعمال میں اس امید کی جھلک کیوں نہیں ہوتی، جبکہ ہر امیدوار کے کاموں میں، اگلے صفحے پہ ہم جا رہے ہیں، ہر امیدوار کے کاموں میں امید کی پہچان ہو جایا کرتی ہے، سوائے اس امید کے جو اللہ سے لگائی جائے کہ اس میں کھوٹ پایا جاتا ہے، اور ہر خوف و ہراس جو دوسروں سے ہو ایک مسلمہ حقیقت رکھتا ہے، مگر اللہ کا خوف غیر یقینی ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحہ نمبر ہے 226، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 160، حضرت علی علیہ السلام۔ اور قول مؤلف بھی لکھا ہے پورے خطبے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب آ جاتی ہے حدیث نمبر 6949، 6949۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رحمت خدا کے امیدوار ہیں، وہ اسی حالت پر قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ لیتی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
حضرت نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ آرزوؤں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں، صحیح معنوں میں امیدوار نہیں ہیں، کیونکہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اسے طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 70 صفحہ نمبر 357۔ اور دوسرا حوالہ بھی بحار الانوار کا ہے، جلد 78 صفحہ نمبر 245۔ کافی جلد 2 صفحہ نمبر 68۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی حدیث جس کا نمبر ہے 6950۔ ایک شخص نے آپ سے پند و نصیحت کی درخواست کی تو اس کے جواب میں فرمایا تم کو ان لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں اور امیدیں بڑھا کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے اعمال دنیا طلبوں کے سے ہیں۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 199۔ نہج البلاغہ حضرت علی۔ اس کے بعد آتی ہے حدیث نمبر 6951۔ مناجات کے الفاظ: یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو پردوں میں چھپی ہوئی ہے، ایسی امید سے جس پر چھوٹی تماکاری کی معاف کیجیے گا ایسی امید سے جس پر جھوٹی ملمہ کاری کی گئی ہے، ایسی حیا سے جسے سلب کر لیا گیا ہے، ایسی دلیل سے جو غالب آنے کی بجائے مغلوب ہو جاتی ہے، اور ایسی رائے سے جو صائب نہیں ہوتی۔ بحار الانوار جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 156۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے، اور میں ہمیشہ کی طرح بتاتی چلوں کہ ہم تھے صفحہ نمبر 134 پہ، اور اس صفحے پہ جو باب ہم اگلی ریکارڈنگ میں پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے 1447، اور اس کا عنوان ہے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں کی محتاج، حامرہ حیدر۔ اللہ حافظ و